السلام علیکم۔ قیمتی اور نازک قسم کی کراکری کو پیک کرتے ہوئے یا الماری میں رکھتے ہوئے ہر دو پلیٹوں کے درمیان کاغذ رکھیں۔ اس طرح ان پر نامعلوم خراشیں نہیں پڑیں گی۔ اگر پریشر کوکر کھولتے ہوئے اس کے اندر کا گرم مواد آپ پر گر جائے یا کہیں سے بھی تھوڑی بہت جلد جل جائے تو آپ صابن کی جھاگ اس جگہ پر لگائیں حتیٰ کہ آپ کو سکون محسوس ہونے لگے۔ مٹروں کو ابالنے کے بعد فوراً ٹھنڈا پانی اگر ان پر ڈال دیا جائے تو ان کی سبز رنگت بہت خوشنما رہتی ہے۔ اگر بچے کے کینوس کے جوتے بہت بد رنگ ہو چکے ہیں تو آپ ایک کپڑے پر پینٹ کرنے والے رنگ سے جوتے پر دلکش نقش و نگار بنا دیں، وہی جوتا بچہ شوق سے پہننے لگے گا۔ اگر ڈاک کے ٹکٹ کسی جگہ پڑے پڑے آپس میں چپک گئے ہیں تو ان کو علیحدہ کرنے کے لیے فریج میں رکھ دیں، کچھ دیر بعد آسانی سے علیحدہ ہو جائیں گے اور ان کی گوند بھی قابل استعمال رہے گی۔ سلاد کے پتوں کو دھو کر ان کی ڈنڈیاں ایسے پانی بھرے پیالے میں رکھیں جس میں چند برف کی ڈلیاں اور لیموں کے رس کے چند قطرے ملے ہوں۔ اس طرح سلاد یا سبز پتوں والی سبزیاں تر و تازہ رہیں گی۔ بینز کو ابالتے ہوئے اگر چٹکی بھر میٹھا سوڈا ڈال دیا جائے تو ان کی سبز رنگت برقرار رہتی ہے۔ چائے کی پتی بیکار ہو جائے تو اسے وارنش والے فرنیچر پر رگڑنے سے فرنیچر کی چمک بڑھ جاتی ہے۔ استری رکھی ہی تھی کہ کپڑے جل گئے۔ اگر آپ کی بھی استری کپڑے جلاتی ہے تو صرف یہ سیٹنگ کر لیں جس سے بجلی کا بل بھی کم آئے گا۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ استری روزانہ استعمال ہونے والی ایک عام الیکٹرک مشین ہے۔ استری کیے بغیر گھر سے باہر تو جانا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے، لیکن استری کو جلانے سے بجلی کے بل میں اضافہ بھی اسی صفائی سے ہوتا ہے جتنی صفائی سے استری ہمارے کپڑوں کو سیدھا کرتی ہے، اور اکثر یہ کمال کی استری کپڑوں کو بھی خوب کمال کا جلا دیتی ہے۔ استری کو جلاتے وقت آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس کے اوپری حصے پر بنا ہوا تھرموسٹیٹ جس پر ٹیمپریچر یا نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جو ہی بٹن ایک نمبر پر جلایا جاتا ہے استری کا بلب آن ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو کم کیا جاتا ہے وہ بلب بند ہو جاتا ہے۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ کاریگر استری کو سیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ کپڑے زیادہ نہ جلائے۔ تیز استری جتنی جلدی کپڑے جلاتی ہے اتنا ہی بل میں اضافہ بھی کرتی ہے۔ اگر ایک نمبر پر پہنچتے سے قبل ہی بلب آن ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ یہ تیزی سے بجلی کے یونٹ استعمال کرنے والی استری ہے، جس کی سیٹنگ کرنے کے لیے آپ کو ایک پیچکس اور ٹیسٹر کی ضرورت ہے۔ یہ سیٹنگ خود کرنا شاید مشکل ہے، لہٰذا آپ اس کو کاریگر سے ہی سیٹ کروا لیں، لیکن اگر استری نے کپڑے جلانے شروع کر دیے ہیں تو آپ اپنے طور پر یہ تمام اختیار لازمی کریں تاکہ زیادہ نقصان سے بچ سکیں۔ تو آئیے اختیارات جانتے ہیں۔ کپڑوں کو استری کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر لون کے کپڑے ہیں تو ہلکی استری رکھیں، اگر ریشمی ہیں تو مزید کم رکھیں، اگر کاٹن یا لیلن کے کپڑے ہوں تو تھرموسٹیٹ کو آگے کی جانب بڑھا لیں۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگر کپڑوں میں سلوٹیں بہت زیادہ آئی ہوئی ہوں اور آپ انہیں استری کرنے لگیں تو بہتر ہے کہ ان پر پانی کا چھینٹا مار کر ایک مرتبہ جھٹک لیں اور پھر استری کریں۔ یوں استری بھی جلدی ہو جائے گی اور زیادہ یونٹ کا استعمال بھی نہیں ہوگا۔ یہ کچھ ایسی گھریلو ٹپس ہیں جو ایک عام صارف استعمال کر سکتا ہے۔ منہ میں چھالے ہو جائیں تو کھانے میں کافی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر کھانا مرچ مسالے سے بھرپور ہو پھر تو اذیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ کے منہ میں بھی چھالے ہیں تو آپ درج ذیل نسخہ استعمال کریں، انشاءاللہ منہ کے چھالے ختم ہو جائیں گے اور آپ آرام سے سب کھا پی سکیں گے۔ تو آئیے نسخہ جانتے ہیں۔ امرود کے تقریباً 2 پتوں کو لپیٹ لیں، پان کی طرح منہ میں رکھ کر چبائیں، چھالے ختم ہو جائیں گے۔ ایسا گڑ لیں جو سفید نہ ہو، براؤن یا بلیک ہو، یعنی کیمیکل سے پاک ہو۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا یعنی ایک بڑی ٹافی کے برابر لے کر گڑ کو منہ میں چوستے رہیں، چباتے رہیں۔ چند دن اس کو کر کے دیکھیں۔ جوانی، طاقت، اعصاب، معدہ، آنتیں، دائمی قبض، پرانی تبخیر، موٹاپا، بدہضمی، جسم کا بڑھنا اور اعصابی کھچاؤ، ان سب کا شافی علاج ہے۔ آزما کر ضرور دیکھیے گا۔ سالن بنانے میں دہی کا استعمال سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ رائتہ بنانا ہو یا رشین سیلڈ، پیٹ کی گرمی کو دور کرنے کے لیے کھانا ہو یا لسی کے لیے،
دہی روزمرہ کی بنیادی ضرورت میں سے ایک ہے۔ آج کل تو یہ بھی بازار میں مہنگی ملتی ہے، اس لیے اس کو گھر میں خود جمانے کا وہ طریقہ جان لیں جس کی مدد سے بازار والے دہی جماتے ہیں، تاکہ آپ بھی کچھ پیسے بچا سکیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ گھر کا جما ہوا دہی کھٹا بھی اکثر نہیں ہوتا اور اس کے اوپر کی ملائی بھی موٹی نہیں ہوتی جیسے بازار سے آنے والے دہی کا ہوتا ہے۔ تو چلیے آج بتاتے ہیں آپ کو گھریلو ٹپ جس سے بہترین سا دہی گھر میں ہی بن سکتا ہے۔ 2 کلو دودھ کو اچھی طرح گرم کریں اور اس میں چمچ چلاتے رہیں کہ دودھ پتیلے کے پیندے میں ہرگز نہ لگے اور اس پر ملائی جمتی ہوئی نظر آئے۔ جب دودھ اچھی طرح گرم ہو جائے تو کم از کم آدھے گھنٹے سے زیادہ اس کو پکائیں، پھر اس میں 3 چمچ دہی ڈال دیں۔ اب اس برتن کو اچھی طرح کپڑے یا کسی ٹوکری کی مدد سے ڈھک دیں۔ 7 سے 9 گھنٹے میں بہترین دہی جم جائے گی، لیکن اگر گرمی کا موسم ہے تو 4 سے 5 گھنٹے میں بھی دہی جم جاتی ہے۔ گھریلو طریقہ: عام طور پر کھٹا دہی جمانے کے لیے اس ٹپ کا استعمال کریں۔ آپ کا دہی کھٹا اور بہترین بنے گا، جس سے آپ ہر کھانے کو ذائقہ دار بنا سکتی ہیں۔ دودھ کو اچھی طرح گرم کرنے کے بعد آپ اس میں 2 چمچ لیموں کا رس اور 2 چمچ دہی ڈال کر اس کو ڈھک دیں اور پھر اسی طرح 7 سے 9 یا 4 سے 5 گھنٹے بعد دیکھیں دہی زبردست تیار ہو جائے گی۔ گھنٹوں میں جلد نرم و ملائم بنائیں۔ خشک جلد کے لیے چوتھائی کپ دودھ میں 1 چمچ شہد ملائیں اور اس میں 3 سے 4 مغز بادام کا سونف شامل کر کے لیپ تیار کر لیں۔ اس لیپ کو چہرے پر لگائیں۔ آدھے گھنٹے بعد چہرہ نیم گرم پانی سے دھو لیں، اس سے جلد چکنی اور نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ ذرا سی ادرک چبانے کے 7 ایسے فوائد جو آپ کو بھی ادرک کا استعمال کرنے پر مجبور کر دیں گے، تو آئیے جانتے ہیں۔ ادرک کا استعمال آپ سب کرتے ہیں، کبھی کھانا بنا کر تو کبھی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے، کبھی جوس بنا کر تو کبھی چائے میں ڈال کر پیتے ہیں۔ اس کے بے شمار فوائد نے اس کی اہمیت میں بے پناہ اضافہ کر رکھا ہے۔ ادرک کا استعمال ہر طرح سے مفید ہے۔ ادرک اینٹی فنگل، اینٹی بیکٹیریل ہوتی ہے، ساتھ ہی اس میں ڈائٹری فائبر، کیلشیم، میگنیشیم، مینگنیز، وٹامن B6، B1، B2، B5، زنک، فاسفورس، سوڈیم اور آئرن سمیت تمام ضروری غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو کہ ہماری اچھی صحت کا ضامن ہے۔ مگر کیا آپ کو اس کو چبا کر کھانے سے آپ کی صحت پر کیا بڑا اثر پڑتا ہے اور اس کو کس وقت چبا کر کھانا فائدہ مند ہے؟ برطانوی ماہرین کے مطابق ادرک کو چبا کر کھانے سے کھانا جلد ہضم ہوتا ہے اور یہ نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے میں زیادہ کارآمد ہے۔ جب آپ ادرک کو چباتے ہیں تو اس کا تازہ رس پیٹ میں جاتا ہے، جو کہ پیٹ میں موجود کیڑوں کے خاتمے کے لیے بے حد مفید ہے۔ زیادہ بلغم آنے کی بیماری میں بھی ادرک چبا کر کھانا فائدہ مند ہے۔ دانتوں میں کیڑا لگ جائے اور اگر تو ادرک چبا کر کھائیں، یہ کیڑوں کو جڑوں سے نکالنے میں مفید ہوتی ہے۔ ڈائبٹیز کے مرض میں اس کو چبا کر کھانا انسولین کو کنٹرول رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ ہائی ٹینشن کا مرض لاحق ہے تو آپ روزانہ ادرک چبا کر کھائیں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ حافظہ کمزور ہے تو اس کو چبائیں، یہ آپ کی یادداشت کو بڑھانے میں مدد دے گی۔ اگر آپ ہم سے کوئی ٹوٹکا پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اب میری ویڈیو کو اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔